يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلال is here. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 94، لیکچر نمبر 12. آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین آمین آمین. یعتذرون نہ عذر کرو، لن نؤمن یعتذرون عذر لائیں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا جب رجعتم تم لوٹ کر جاؤ گے. وہ آپ کے پاس عذر لائیں گے جب آپ لوٹ کر ان کی طرف جاؤ گے، الیہم ان کی طرف. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، لا تعتذروا عذر نہ کرو، لن نؤمن ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے، لکم تمہارا، قد نبأنا اللہ ہمیں بتا چکا ہے اللہ، من اخبارکم تمہاری ساری خبریں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے. سیر اللہ ابھی دیکھے گا اللہ، عملکم تمہارے اعمال، ورسولہ اور اس کا رسول، ثم پھر تردون تم لوٹائے جاؤ گے، الی طرف عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے غیبی پوشیدہ، والشہادتی اور ظاہر، اور وہی رب ہے جو کہ چھپی ہوئی اور ظاہرن چیزوں کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما وہ جو کہ تم تھے تعملون کیا کرتے. سیحلفون اب وہ قسمیں اٹھائیں گے، قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کے لیے، لکم تمہارے آگے، اذا جب اذن قلبتم جب واپس جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم درگزر کرو، عنہم ان سے، فاعرضوا سو تم منہ موڑ لو، عنہم ان سے، انہم بے شک وہ رجسن ناپاک ہیں، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے، جزاء بدلہ ہے، بما اس کا جو کانوا یکسبون وہ کماتے تھے. یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، لکم تمہاری، لترضوا تم راضی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فإن ترضوا اگر تم راضی بھی ہوگے، بے شک اگر تم راضی بھی ہو جاؤ، عنہم ان سے، فإن اللہ سو اگر اللہ تعالیٰ لا یرضى راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین اگر آپ راضی بھی ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ 11واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور ان آیات میں بھی منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پہلے گزشتہ آیات میں ہم ان کا ڈسکس کر چکے ہیں، منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوہ تبوک کی روانگی کے وقت بہانے بنانے شروع کر دیے تھے. اب ان آیات میں واپسی کے وقت بہانہ بازیاں کرنے والوں کا بیان ہے. گویا یہ آیات تبوک سے مدینہ کو واپس پہنچنے سے پہلے نازل ہو گئی تھی، جن میں منافقین کی بہانہ بازیوں کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی. اور بتا دیا گیا تھا کہ جیسے آپ تبوک کی طرف روانہ ہونے کے وقت منافقین نے آپ کے روانہ ہونے کے وقت منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے تھے، اسی طرح جب اہل ایمان مدینہ واپس پہنچیں گے اس وقت بھی یہ لوگ جھوٹے عذر پیش کریں گے، مسلمانوں کو مطمئن کرنا چاہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر پھر قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو پکا ارادہ تھا، ہم تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے لیے فلاں فلاں چیزیں تھیں جو ہمارے پیش آ گئی، فلاں فلاں مجبوری ہمارے سامنے آ گئی، اس لیے ہم نہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے جھوٹی باتیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے سارے لیم ایکسکیوزز، سارے عذر فضول اور بیکار ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے جھوٹ اور منافقت کے متعلق بتا دیا ہے، پھر کس طرح سے ہم آپ کی لغویات پہ، آپ کے جھوٹ پر یقین کر سکتے ہیں. پھر ان سے کہا جائے گا اب آپ پچھلی ساری کہانیوں قصوں کو چھوڑیے، آئندہ آپ جس طرح سے عمل کریں گے اس کو دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ اپنے دعوے تک کہاں تک پورا کرتے ہو، کہاں تک پورے اترتے ہو. سب جھوٹ سچ ظاہر ہو کر رہے گا. بہرحال عالم الغیب والشہادتی
سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں چھپی ہوئی اور ظاہرن چیزوں کو، جو پوشیدہ ہیں ان کو بھی اور جو ظاہر ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ الاعراب، دیہاتی، اشد بہت سخت ہے کفرن کفر میں، اور دیہاتی بھی ایسے ہیں یہاں پہ کچھ جو کہ اپنے کفر میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہے، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے، ان کو ان احکامات کا علم نہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کوئی فنڈ دے دیا ہے، یا پھر یہ کوئی مغرمن، یا کوئی یہ جرمانہ ہم نے دے دیا ہے، اور تم مسلمانوں کے لیے وہ اس چیز کو گردش سمجھتے ہیں اور اس کے منتظر رہتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، کہ ان پر برا وقت آنے ہی والا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور ان میں سے کچھ دیہاتی اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بننے کے لیے، وہ صلوات الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بننے کے لیے۔ یاد رکھیے الا انہا قربۃ لہم، اور یاد رکھیے ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ضرور ہم ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیہاتیوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ دیہاتیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور عام قاعدہ ہے نا کہ آدمی جس قدر جاہل اور بے علم ہوگا، اور جس قدر علماء اور فضلہ کی صحبت سے دور رہے گا، اتنا ہی وہ سخت مزاج ہوگا، اتنا ہی اس میں مینرز نہیں ہوں گے، اور اس کی عقل پر جہالت کا پردہ اور نادانی کا زنگ چڑھا ہوا ہوگا۔ اور دیہاتی عموماً دانش مندوں اور عقل مندوں سے کم ہی تعلقات رکھا کرتے تھے اس ٹائم پہ نا، اور کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم شاید کمتر ہیں، ان لوگوں کے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور وہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کی انہیں صحبت میں بھی میسر نہیں ہوتی تھی، مجالس اور علم و حکمت میں بیٹھنے کے موقع بھی ان کے پاس نہیں تھے، وہ کم ہی کم ان کو ملا کرتے تھے، وہ زیادہ تر اپنی کھیتوں وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے ان میں تہذیب اور شائستگی کا اثر اور علم اور عرفان کی روشنی کم ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں، یا کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو کہ اپنے کفر میں نفاق میں بہت سخت ہیں، انہیں تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان کو اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں نہ تو علم ہے، نہ ہی احکامات کا پتہ ہے، ان کے پاس اتنی روشنی نہیں ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں بات کی جا رہی ہے، ہاں بعض دیہاتی ایسے سمجھدار ہیں کہ اہل علم کی صحبت سے بھی وہ مستفیض ہوتے ہیں، دانش مندوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود جب ان سے کہا جائے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کچھ نکالیں، تو وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ بھی جب ان سے لی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں، یا صدقات وغیرہ ان سے لیے جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم کہاں پھنس گئے ہیں، یہ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم سے کوئی ٹیکس لیا جا رہا ہے، یا پھر ہم سے کوئی جرمانہ لیا جا رہا ہے۔ اب تھرڈ نمبر پہ جو دیہاتی کی بات ہو رہی ہے، وہ ایسے دیہاتیوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہاں کچھ دیہاتی پکے خالص مومن بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے رسول کے لیے خرچ کرتے ہیں، بلکہ کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بننے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان لوگوں پر، وہ لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا حصول بن سکے، ذریعہ بن سکے، اور انہیں قرب الہی بھی
हासिल हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी इनको नसीब हों और वाकई ये सदकात कुर्ब इलाही का जरिया बनेंगे। इनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा, इनकी गलतियों को माफ फरमाएगा और गोया कुरान करीम की मोजज़ाना तासीर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का हैरत अंगेज करिश्मा दिखाया गया है कि सख्त मिजाज देहाती भी हैं, तुंदखोद देहाती भी हैं और इसके अलावा ऐसे देहाती भी हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। वस्साबिकून अल-अव्वलून والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے فالوور ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ صحابہ کرام کی تعظیم کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی اور صحابی رسول کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات، ایسی جنتیں عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وہ اللہ سے وہ کہیں گے، اے اللہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، آپ نے ہمیں رہنے کے لیے اتنی بہترین جگہ عطا فرما دی ہیں۔ اور اس لیے فرمایا جا رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا وہ خوش ہوں گے۔ ورضوان من اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ کی خوشنودی جب وہ دیکھیں گے اور وہ اس چیز سے خوش ہو جائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور جو کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافقین بھی ہیں کہ وہ نفاق کی حد میں کمال پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ لا تعلمهم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ہم ان کو سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دو دگنا عذاب، دوہری سزائیں دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر انہیں بھاری عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں سابقون الاولون من المہاجرین والانصار جو فرمایا جا رہا ہے، یعنی جو مہاجرین اور انصار میں سے سابق اور مقدم ہیں، ان کی بھی کیٹیگریز ہیں۔ کچھ کو بعض پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے دی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار سے مراد وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگ بدر تک کے مسلمان سابقین و اولین ہیں، اور بعض صلح حدیبیہ تک اسلام لانے والوں کو قرار دیتے ہیں، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ تمام مہاجرین اور انصار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اطراف کے مسلمانوں، پیچھے آنے والی نسلوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے فالوور ہیں، صحابیوں کو مانتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس چیز سے راضی ہوئے، اور اللہ کی خوشی اسی طرح ثابت ہے، وہ اللہ سے خوش ہوئے اس طرح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فرمایا کہ جو صحابہ کرام کی پیروی کرے گا، ان کو فالو کرے گا، اللہ ان سے بھی راضی ہوگا، اور ایک جماعت ایسی جنت میں داخل ہوگی جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اس کے صحابہ کے احکامات پہ بھی، صحابہ کے نقش قدم پہ بھی چلنے والی ہوگی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اس کی اینڈنگ بھی حالت ایمان میں ہی ہوئی، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ صحابی کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور فرمایا کہ بڑے بڑے صحابی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اگر ادنا سے ادنا بھی صحابی ہو تو اس کا درجہ بہت بلند رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
यहाँ पे जो रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन फरमाया गया है कि नहीं अल्लाह ताला इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए, तो मुफस्सरीन ने लिखा है कि बंदों की तरफ से रज़ा ये है कि इन्होंने दिल से अल्लाह ताला की अताअत इख्तियार की। दिल से उन्होंने अल्लाह ताला को मान लिया, अल्लाह ताला की अताअत की और फिर अल्लाह ताला उन्हें जब जन्नतुल फिरदौस में ठहराएगा तो वो कहेंगे कि ऐ अल्लाह हम आपसे राज़ी हैं। फिर जब अल्लाह ताला उन्हें अपना दीदार करवाएगा तो वो हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह पहले ही आपने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज दिया था, अब हमारे लिए इससे बड़ी नेमत क्या होगी? व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, इससे बड़ी खुशनुदी क्या होगी? وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم। और कुछ और लोग जो अपनी खता के मुकर्रर हो गए, जिन्होंने मिले जुले अमाल किए, कुछ अच्छे अमाल किए और कुछ बुरे भी। अमलन सालिहन, कुछ तो अच्छे अमाल कर लिए उन लोगों ने, लेकिन कुछ उन्होंने अमाल बुरे भी किए। आसल्लाहु अन यतूब अलैहिम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन पर उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, मगफिरत वाले, बड़ी रहमत वाले। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके जरिए से आप इनको पाक साफ कर देंगे और इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुबा आपकी दुआ इनके लिए मुवज्जब इत्मीनान है। इन्न सलातका सकनुल लहुम, अगर आप इनके लिए दुआ करेंगे तो वो इनके लिए इत्मीनान का जरिया होगा। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनते और खूब जानते हैं। अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ाति व अन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और वही सदक़ात को कबूल करता है, और ये कि अल्लाह ही है जो कि तौबा को कबूल करने वाला और रहमत वाला है। इन आयात का शान नुज़ूल इस तरह से है, जब इन मुनाफिकीन का हाल बयान हो चुका जो मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक होने से रुक गए थे, तो अब बाज मोमिनीन जो कि ग़ज़वा तबूक में महज सुस्ती की बना पर रह गए थे, अब उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। शान नुज़ूल इस तरह से है, मुफस्सिरीन ने इन आयात के शान नुज़ूल में बयान किया है कि ये आयात हजरत अबी लुबाबा और उनके साथियों के बारे में नाज़िल हुई, और हजरत अबी लुबाबा इन लोगों में से थे जो कि बैते अक़बा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना से पहले इस्लाम लाए थे। फिर जंगे बदर, जंगे उहद और दूसरे मारकों में बराबर शरीक रहे, मगर ग़ज़वा तबूक के मौका पर कुछ सुस्ती ने उन पर गलबा किया और जिहाद में शरीक न हो सके। ऐसे ही मुखलिस इनके पास दूसरे साथी भी थे और इनमें से भी थोड़ी सी कमजोरी सरजद हो गई, और बावजूद मोमिन होने के सुस्ती से ये लोग जिहाद में शरीक ना हो सके। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ लाए और पीछे रह जाने वाले हजरात को, जिनकी तादाद हजरत अबी लबाबा को मिलाकर 7 बताई जाती है, 7 थे, 7, जहां से पीछे रह जाने वालों के मुतालिक वाइदों का नाजिल होना मालूम हुआ, जब काफी उनके बारे में वाइदें नाजिल हुई जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मुनाफिकीन के बारे में वाइद नाजिल हुई, और इसी तरह से जब इन लोगों को भी वाइद के मुतालिक इल्म हुआ तो इन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, सख्त नदामत हुई। इससे पहले कि कोई इनसे बास पुरस होती, उन्होंने खुद ही अपने आप को मस्जिद नबवी के सतूनों से बांध लिया और अहद किया कि जब तक हम माफ न कर दिए जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना खोलें, हम यूं ही बंदे बंदे खत्म हो जाएंगे। चनाचे कई रोज वो इसी तरह बगैर खाए पिए बंदे रहे, हत्ता के बाज इनमें से बेहोश होकर गिर पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनको बंधा हुआ देखा और मालूम हुआ कि उन्होंने ये अहद किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी इस वक्त तक आपको खोलूंगा नहीं जब तक अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इसके खोलने का हुक्म नहीं आएगा। इस पर इन हजरात की तौबा की कबूलियत में पहले सिर्फ आयत अव्वल जो कि तफसीर में है वो नाजिल हुई और उसके खोलने का हुक्म दे दिया गया और वो खोल दिए गए। लेकिन जब हजरत अबी लबाबा को खोलने का इरादा किया तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होकर मुझे अपने दस्ते मुबारक अपने हाथ से नहीं खोलेंगे मैं बंधा रहूंगा। चनाचे फजर की नमाज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने दस्ते मुबारक से इन्हें खोला तो तब उन्होंने खोलने दिया।
اور آج بھی قدیم حصہ جو مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنت میں 7 ستون، انہی میں سے ایک ستون حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو، 7 ستون ہے نا، انہی میں سے ایک ستون کے ساتھ حضرت ابی لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ اور ان آیات معافی کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں کھولا تھا۔ اب بھی زائرین مسجد نبوی میں اس جگہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، تو ان حضرات نے بندش سے رہائی پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ جس مال اور گھر کی آسائش نے ہمیں اپنے فرض سے غافل کر دیا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ مجھے مال لینے کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر جو دوسری آیت ہے خذ من اموالہم، وہ دن نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کا ایک حصہ دے دیں، 1/3 حصہ وہ کافی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو حصہ کہا گیا تھا اس کو وقف کر دیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما کر فقراء اور ضرورت مندوں اور محتاجوں میں تقسیم فرما دیا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ عمل کیے جاؤ، سو ابھی دیکھ لیتا ہے تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اہل ایمان، اور ضرور تم ایسے کے پاس جانا جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تمہیں سب چیزوں کے بارے میں بتا دے گا کہ کیا کیا آپ نے کیا تھا۔ کنتم تعملون، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آگاہ ہے۔ وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم والله عليم حکیم۔ اور جو کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیونکہ گزشتہ آیات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر، جو کہ غزوہ تبوک میں محض سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے تھے، ان حضرات کی توبہ کو قبول کیا گیا اور گزشتہ آیات نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں اپنے دست مبارک سے کھولا تھا۔ اب ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر لوگوں کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے، ایسے باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی ان کا لحاظ رکھے تو گناہ سے بچنے اور اطاعت الہی اختیار کرنے میں ہمیشہ انہیں چاہیے کہ وہ ایکٹیو رہیں، اور اس کو آخرت کے ساتھ اس طرح سے جوڑ لیں کہ اپنے اعمال کو بہتر بناتے رہیں۔ اور قرآن مجید ہر ایک موقع پر اسی علاج اور ترغیب دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں، نیکی سے کام لیتے رہیں اور توبہ طائب ہوتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان توبہ کرنے والوں سے کہہ دیجئے، توبہ وغیرہ سے آپ کے تمام گزشتہ جتنے بھی گناہ آپ نے کیے تھے وہ معاف تو ہو گئے، لیکن آگے دیکھا جائے گا کہ کہاں تک آپ سچے دل سے اور استقامت سے عملی ثبوت پیش کرتے ہو۔ اس جہاد میں جو آپ سے قصور ہوا تو وہ تو ہو چکا، خیر آئندہ اور بھی جہاد ہوں گے، آئندہ بھی غزوات آئیں گے، پیغمبر علیہ السلام یا آپ کے خلفاء کے سامنے ہی ان لوگوں کا امتحان ہوگا کہ یہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ غلطی وہ ہوتی ہے نا جس سے سبق لیا جائے، اگر اللہ کے حضور میں معافی مانگ رہے ہیں نا، تو معافی مانگنے ایک کا طریقہ یہ ہے کہ معافی اس نیت سے مانگی جائے کہ میں اگین وہ کام نہیں کروں گی، جو میرے سے ایک دفعہ مسٹیک ہو چکی ہے میں اگین وہ کام نہیں کروں گی۔ تو یہاں پہ یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے، یا صحابہ کرام جو ان سے غلطی ہو گئی تھی انہوں نے معافی مانگی، تو کہا کہ آپ اس چیز کا بھی عہد کر لیجئے کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز پر عمل کرتے رہیں گے، آپ سے وہ کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ کھلے طریقے سے کریں گے یا آپ اس کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ۔ اگر تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو تو اس چیز کی گواہی اللہ تعالیٰ دے گا کہ آپ جو کچھ کرتے ہو، جو اعمال بھی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ یہاں پہ ایک طبقہ کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے کہ 3 ایسے حضرات تھے جن میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ تینوں انصاری بزرگ تھے جو کہ غزوہ تبوک سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر اس غزوہ تبوک کے موقع پر اتفاقی طور پر غزوہ میں عدم شرکت کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ شرکت نہیں کر سکے۔ منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہ ہوا تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورہ دیا کہ جس سے ان کی ہمت کم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نہ جائیں، یا مینس کہ انہوں نے کافی، جیسے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا نا، کہ انہوں نے ان کو کافی کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، کھجوریں پکنے والی ہیں، آپ لوگ اس میں شریک نہ ہوں۔ تو یہ لوگ بھی 3 لوگ جو تھے، جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں انصاری بزرگ تھے جو کہ غزوہ تبوک میں شرکت سے رہ گئے تھے۔ اب ان کے رہ جانے کے کیا اسباب تھے؟ خود ایک حدیث میں حضرت کعب بن مالک نے اپنا حال یوں بیان کیا ہے کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر ہر روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ یوں ہی میں آج کا کام کل پہ ٹالتا رہا، کہ میں نے کہا کل کروں گا، اور میرا ارادہ وہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر جہاد کے لیے روانہ ہوا، پھر بھی میرے دل میں یہ آتا تھا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں رستے میں جا کے ان سے مل جاؤں، اور کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن شیطان غالب آ گیا اور میرے سے یہ کام ہو ہی نہ سکا۔ اور حضرت مرارہ جو کہ غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے، ان کے پیچھے رہ جانے کا یہ سبب ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم ان سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لے چکے ہو، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ گے تو کیا حرج ہے۔ اور تیسرے جو بزرگ تھے حضرت حلال بن امیہ، یہ بھی غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے تھے۔ ان کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصہ سے متفرق تھے، دور دور تھے، اس غزوہ تبوک کے موقع پر سب لوگ جمع ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس سال میں جہاد میں نہیں جاتا، میرے اہل و عیال اور باقی لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو گیدرنگ ہے تو میں ان کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں، تو اس لیے جب پھر کبھی غزوہ ہوگا تو اس میں شریک ہو جاؤں گا۔ مینس کہ یہ تینوں انصاری حضرات جہاد میں شریک نہ ہو سکے اور غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر نہ تو منافقین کی طرح کچھ عذر تراشے، نہ ہی تائبین اور صادقین حضرت ابی لبابہ ان کے ساتھیوں کی طرح یہ بھی نہ کیا کہ اپنے آپ کو سنوں سے باندھ دیتے، یہ خود ہی سزا دیتے، تو یا خود کو اپنے طریقے سے سزا دینے لگتے۔ تو انہوں نے رسول اللہ، پھر کیا ہوا کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد یہ تینوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر انہوں نے جتنی بات تھی جیسے تھی سچ سچ اس کو بیان کر دیا، اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ شیطان ہم پہ غالب آ گیا تھا۔ انہی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں جواب ملا کہ وحی الہی کا انتظار کیجیے، جیسا بھی حکم آپ کے بارے میں نازل ہوگا اس کو آپ نے قبول کرنا ہے۔ چنانچہ ان تینوں حضرات کے بارے میں پہلی، دوسری، تیسری جو آیات ہیں، وَآخَرُونَ مَرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تک نازل ہوئی، یعنی ان کا معاملہ ابھی جو ہے وہ پینڈنگ ہے، چند روز حکم کا انتظار کیجیے، پھر انہیں چاہے اللہ سزا دے یعنی معاف کر دے، جو بھی حکم ہوگا ان کو بتا دیا جائے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ثانی صحابہ کرام کو دیا کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ کر دیں، ان سے سلام کلام بند کر دیں۔ 50 دن تک ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا، پھر ان تینوں حضرات کے لیے بھی معافی کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور ان کے قصور معاف فرما دیے گئے۔ ان حضرات کے واقعات کے متعلق آگے بھی اگلے رکوع میں انشاءاللہ ڈیٹیل ہوگی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ والذین اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان مقاصد کے لیے مسجد بنائی ہے کہ وہ ضرر پہنچائیں لوگوں کو اور کفر کی باتیں کریں، وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں اور وہ کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، نفرت ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائیں اور بھلائی کے علاوہ کوئی کام نہ کریں اور ہماری کچھ نیت نہیں اور اللہ
गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। इन्नहुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, अल्लाह जानता है कि वो लोग झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वलि यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुततहहिरीन। आप इसमें कभी ना खड़े हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अब पहले दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं कि जो खूब पाक साफ होकर या पाकी को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद फरमाता है। आयत का शान नज़ूल इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने से पहले कबीले खजरज में एक शख्स अबू आमर राहब के नाम से मशहूर था और ये ज़माना जहलियत में क्रिश्चियन हो गया था, ईसाई हो गया था और रहबाना जिंदगी उसने इख्तियार कर ली थी। मदीना के और आसपास के लोगों के जहद और दरवेशी के क्योंकि वो बहुत ज्यादा इबादत किया करता था, वो लोग उसके बहुत ज्यादा उसकी पैरवी करना शुरू हो गए थे। ठीक है, और इसकी बड़ी ताजीम और तकरीम किया करते थे और इसको अपना रईस और सरदार कहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अबू आमर राहब हाजिर खिदमत हुआ और इस्लाम पर एतराजात किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जवाब दिए, मगर इस बदनसीब को इत्मीनान न हुआ और उसने आखिर में ये कहा कि हम दोनों में जो झूठा हुआ वो मरदूद और अहबार और अरबाब से दूर होकर सफर में मरेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, यानी अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के सामने इसकी रियासत का चिराग नहीं जला और वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि लोग उसको बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो अब उसको लगा कि मुझे फॉलो करते हैं, मुझे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकीकी नबी है और आखिरी नबी है। अब लोग इनको मानना शुरू कर देंगे। तो जब उसको अपनी जो शान शौकत वो कम होती नजर आई तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास किस्म का हसद और दुश्मनी उसने पाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी मुखालफत के लिए तैयार हो गया। बहुत उसने हाथ पैर मारे मगर उसकी कुछ भी ना चल सकी। जंग बदर में जब इस्लाम को गलबा नसीब हुआ तो इस हासद अबू आमर को बिल्कुल भी उस चीज की ताब न रही और वो भाग कर मक्का पहुंचा ताकि कफार मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अच्छे तरीके से रेडी करके लाए। चनाचे जब मारका अहद में कुरैश के साथ वो खुद भी मैदान में उतरा और ओहद के मैदान जंग में उसने बहुत से घड़े उसने खुदवाए जिसमें एक में गिरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए। फिर जंग अहजाब में जो लश्कर मदीना पर चढ़कर आया था इसको चढ़ा लाने में भी इसका नुमाया हिस्सा था। इसके बाद जंग हुनैन तक हर जंग के मौका पे गजवा के मौका पर कफार के साथ देकर मुसलमानों से वो लड़ता रहा, क्योंकि उसने ये अहद किया था कि जो कौम भी मुसलमानों के साथ लड़ेगी मैं इसके साथ होकर मुसलमानों से लड़ूंगा। भला आखिर जंग हुनैन में जब कफार को शिकस्त हुई तो इस बदबख्त अबू आमर ने महसूस किया कि अब अरब की कोई ताकत इस्लाम को कुचलने में कामयाब नहीं हो सकती। तो ये अरब से भाग कर मुल्क शाम पहुंचा। तो इस वक्त नसरानियों का मरकज था, जो क्रिश्चियन थे ना उनका वो मरकज था। वहीं मुल्क शाम में वो अपने लोगों से दूर होकर नहायत गुर्बत बेकसी की मौत उसको मिली, जो कि उसने दुआ मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुबाहसा करते हुए कही थी कि हमें जो कोई झूठा होगा इसको वतन से दूर गुर्बत और बेकसी की मौत आएगी। और इसी तरह से वो खुद ही अपनी जो उसने एक दुआ की थी ना, दुआ करवाई थी या उसने मुबाहसा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इससे वो खुद ही इस चीज में शिकार होके, खुद ही इस बददुआ का शिकार होके जलील होके वो इस चीज में मर गया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि इसी हासद और मुफसद के लड़के हजरत हंजला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे सच्चे और पक्के सहाबी थे कि जो जंग अहद में कफार से लड़ते हुए शहीद हुए और तारीख इस्लाम में जो उनको मलाइका ने गसील मलाइका के नाम से मशहूर हुए, जिनकी लाश को जिनकी बॉडी को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। अल्लाहु अकबर। मगर बाप जो था वो अपनी गुमराही पर कायम रहा और जब तक जिंदा रहा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बराबर साजिशों में लगा रहा। चनाचे शाम पहुंचकर इसने शाह रूम को इस बात पर आमादा करने की कोशिश की वो अपने लश्कर जो है वो मदीना पर चढ़ा दे और मुसलमानों को वहां से निकाल दे। और इसने मुनाफिकीन मदीना को जिनके साथ इसका साजबाज था खत लिखा कि मैं
कैसरे रूम से मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाने वाला हूँ, और जो कि इनके सारे मंसूबे खाक में मिला देगा माज़अल्लाह, और मुसलमानों को बिल्कुल पामाल करके छोड़ूंगा, अलियाज़ बिल्लाह। मगर उसने कहा कि आप सब भी इकट्ठे हो जाइए, आपकी ताकत भी इकट्ठी होनी चाहिए, जमा होनी चाहिए, और इस तरह आप, उसने कहा कि इस तरह से करें कि आप फिलहाल एक मकान मस्जिद के नाम से मदीना में बनाएं, और ये जाहिर करें कि हम मस्जिद बना रहे हैं, ताकि मुसलमानों को शक ना हो, जहां नमाज के बहाने जमा होकर आपने इस्लाम के खिलाफ हर किस्म के साजिशी मशवरे करने हैं, और मेरे कासिद जो हैं वो आपको मेरे खतूत वगैरह वहीं पे पहुंचा दिया करेंगे, और मैं बज़ाते खुद जब मदीना आऊंगा तो वहीं मैं ठहरा करूंगा, और वही हमारे मिलने की जगह होगी। ये थी वो नापाक साजिश जिसके तहत 12 मुनाफिकीन मदीना ने मदीना मुनव्वरा के मोहल्ला कुबा में, जहां अव्वल हिजरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, और एक मस्जिद बनाई थी जो आज तक मस्जिद कुबा के नाम से मौजूद है। इसी मोहल्ला कुबा में इन मुनाफिकीन ने एक दूसरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जिनका इन आयात में जिक्र किया गया है। और क्या जिक्र किया गया है? वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। और बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने इन मकासद के लिए मस्जिद बनाई है कि वो ज़रर पहुंचा देंगे और कुफर की बातें करेंगे और ईमानदारों में तफरीक डालेंगे, और इस शख्स के क्याम का सामान करेंगे जो इससे पहले अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात के जरिए से इस चीज को खोल कर वाज़िया करके बयान कर दिया गया कि अगर आप इस तरह की प्लानिंग करेंगे तो अल्लाह ताला इसके बारे में बखूबी जानता है। आप ही हैं जो कि आप ही हैं जो कि अजाब का शिकार होंगे, लेकिन अल्लाह ताला इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन ग़ज़वे तबूक से वापसी के वक्त जब आप मदीना तैयबा के करीब एक मुकाम पर ठहरे तो जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर हाजिर हुए, जिनमें मुनाफिकीन की साजिश खोल दी गई और इनके नापाक जो भी इरादे थे इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दिया गया। इन आयत के नाजिल होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा कराम को हुक्म दिया कि अभी जाकर इस मकान को, जिसका नाम अज़ारा मकरूह फरेब रखा गया था, अज़ारा उसका नेम रखा गया था, मस्जिद का नेम, और कहा कि अगर पैबंद जमीन पर बना दो, और इसको इसको जमीन पर पैबंद बना दो और इसमें जाके आग लगा दो। ये सब असहाब इसी वक्त गए और फौरन हुक्म की तामील की, और इस इमारत को जो कि मस्जिद के नाम पर बनाई गई थी उसको जलाकर खाक कर दिया गया और ढाकर जमीन के बराबर कर दिया गया। और इसी तरह मुनाफिकीन और अबू आमर फासिक के सब जो भी अरमान थे उनके दिल में ही रह गए, और बजाय इस्लाम और मुसलमानों को मलियामेट करने के, मिटाने के, खुद वो मिट गए और मलियामेट हो गए। ये आयत में फरमाया जा रहा है, अफमन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वान खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफा जुरुफिन हारिन फनहारा बिही फी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौमस ज़ालिमीन। फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी अमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी, या वो शख्स जिसने अपनी अमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को होकर रही हो, फिर वो इसको लेकर आतशे दोजख में गिर पड़े, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ ही नहीं देता। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनू रीबतम फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा इनके दिलों में खटकती रहेगी। हाँ, मगर इनके दिल ही अगर फना हो जाएं तो खैर, अल्लाह ताला बड़ी इल्म और हिकमत वाली ज़ात है। क्योंकि गुज़श्ता आयात में मुनाफिकीन की मस्जिद ज़रार और इसके मुकाबले में मोमिन मुखलिस की मस्जिद कुबा का हाल बयान हुआ था। इन आयात में मुखलिस अहले ईमान और दोगले मुनाफिकीन की हालत का फ़र्क, और हर ग्रोह का जितने भी ग्रुप्स हैं उनका अंजाम यानी इखलास और नफाक का फ़र्क एक एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है। और एग्जाम्पल उसकी क्या है कि दो किस्म के आदमी हैं और हर एक ने अपनी अलग अलग इमारत बनाई है, अपना अलग से घर बनाया। एक की नज़र है इस चीज पर कि उसने खौफे खुदा और अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अमानत बनाई है, और इसका तकवा, यकीन और इखलास और अल्लाह की रजा है। दूसरे ने अमानत की बुनियाद फसाद की नीयत पर कायम की है। इसने किसी गहरे गार के बिल्कुल कमजोर से किनारे पर अपनी अमारत की बुनियाद रखी है, यानी इसकी नीयत में नफाक है और मासियत यानी गुनाह है। तो जाहिर है कि पहला शख्स जिसकी अमारत मजबूत है, अच्छी है और अफजल है,
دوسرے کی عمارت جو ہے جو کہ گر جانے والی ہے. پھر کس کی اچھی زیادہ عمارت ہوئی؟ جس کی عمارت تقوی کی بنیاد پر ہے اور اس کی عمارت قائم رہے گی. اور دوسرا جس کی عمارت نفاق اور معصیت سے بنی ہوئی ہے، معصیت کی نیت سے ہے، اور اس کی عمارت ڈھہ جانے والی ہے. یہی حال مومن اور منافق کے اعمال کا ہے. مومن کی بنائی ہوئی مسجد چونکہ خلوص نیت پر مبنی ہے اس لیے افضل اور مقبول ہے، اور منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد نفاق پر مبنی ہے تو گویا وہ دوزخ کے گھڑے کے کنارے بنائی گئی ہے جو بہت جلد گر جائے گی، خود بھی جہنم رسید ہوگی اور اپنے بنانے والوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ اگزامپل دی ہے اور مرنے کے بعد ان کا نتیجہ بھی ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی اسی مسجد جو کہ انہوں نے بنائی تھی اس کی تباہی کو مسجد کو تباہ کر دیا گیا اور آتش زدہ کر دیا گیا اور دکھا دیا گیا کہ یہ دنیا میں ہی ختم ہو گئی ہے. جبکہ دوسری مسجد تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دکھا دیا کہ اس میں نماز پڑھی جائے گی، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کا پردہ بھی فاش کر دیا، اور ان کا جو سربراہ تھا ابو عمر اس کو بھی ذلیل و خوار کر دیا. دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوا اور اپنی اس حالت پر بہت زیادہ اس کو ملال تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اس کو یہ بھی تھا کہ خدا جانے مسلمان اس کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن اس اندیشہ اور خوف کے باوجود صداقت کن کی ہوئی؟ انہی لوگوں کی ہوئی جو کہ اسلام کو بلند کرنے والے تھے اور اللہ کے نام پر چلنے والے تھے، اللہ کے نام پر مسجدیں بنانے والے تھے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار فرما کر ختم فرمائے اور ان کے عزائم کو ملیا میٹ فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.